بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے اور بڑی خبر یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے اور انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کوریج کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے اسپتال کے معاملات کو کہ کتنی لاشیں کہاں پہ موجود ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں ان کو بلٹ انجری آئی ہے۔ ایکچولی ان چیزوں کی تحقیقات کی وجہ سے وہ موجود تھے اپنے ساتھی ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ جب ان دونوں لوگوں کو اغوا کر لیا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے، اور انہیں جب اغوا کیا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ثاقب بشیر صاحب کو چھوڑ دیا گیا کہ جناب آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطیع اللہ جان صاحب کو غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کے بیٹے نے ایک ویڈیو، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک ان کا کچھ نہیں پتہ، اور ان کے صاحبزادے نے ایک ویڈیو ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کی ہے مطیع اللہ جان صاحب کے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ ریاستی اداروں نے اغوا کیا ہے اور کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، اور انہوں نے ایک بڑا جذباتی پیغام ریکارڈ کیا ہے اپنے والد کے اغوا کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی میرے والد کا یہ قصور ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جا کر خود چیزوں کی کوریج کر کے اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا شوق ہے کہ وہ جرنلزم کریں اور جرنلزم ان کا قصور ہے۔ اب مطیع اللہ جان صاحب کے اغوا کے بعد جن چیزوں پہ ہمیں شک ہو رہا تھا وہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے وہ کیا چیزیں کی ہیں جن کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا؟ تو دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو مطیع اللہ جان صاحب نے گزشتہ 2-3 دنوں میں کی ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ 25 تاریخ کی رات کو، یعنی 25 اور 26 کی درمیانی رات کو رینجرز کے 3 جوان اور ایک ایف سی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کے بارے میں پہلی خبر یہ دی گئی کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین نے مار ڈالا ہے۔ اس قسم کے الزامات لگائے گئے، اور یہ پروپیگنڈا ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ مطیع اللہ جان صاحب حادثاتی طور پہ وہ وہاں موجود تھے۔ جب ایک جرنلسٹ موجود ہوتا ہے تو اس کو موقع مل جاتا ہے، تو یہ موقع قدرتی طور پہ مطیع اللہ جان صاحب کو ملا کہ وہ وہاں موجود تھے، اور کیونکہ وہ سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کی تحقیقات کی تو موقع پر ہی ان کو کچھ گواہ مل گئے، اور جب انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی مطیع اللہ جان صاحب نے اور تحقیقاتی رپورٹ اپنی ایک بنا کر پیش کی، تو یہ سارا معاملہ ایک حادثے میں بدل گیا، اور پتہ چلا کہ جناب یہ واقعہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا عام لوگوں کے جو مظاہرین آئے تھے انہوں نے اٹیک نہیں کیا، بلکہ یہ جب گاڑیاں بھاگ رہی تھیں تو یہ اس میں سے گرے، اور حادثاتی طور پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ نہ صرف یہ 4 لوگ بلکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ بھی اسی واقعے کے اندر جاں بحق ہو گیا۔ بعد میں مطیع اللہ جان صاحب نے جو رپورٹنگ کی اس پہ پورا کا پورا جو پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ فارغ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو ویژولز بنائے تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے اس کی سپورٹ میں، یعنی جو سپورٹنگ ایویڈنس ہے مطیع اللہ جان صاحب کی خبر کے وہ بھی ملنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو پورا کا پورا واقعہ ہے یہ وہ کام نہیں ہو سکا جس کی توقع کی جا رہی تھی، یا جو حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا بنایا جا رہا تھا کہ ایک وکٹم کارڈ استعمال کیا جائے، ایک حادثے کو ایک قتل کے واقعے میں تبدیل کیا جائے۔ دوسرا، جناب مطیع اللہ جان صاحب نے جو سانحہ ڈی چوک ہوا اس حوالے سے وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے لاشوں اور زخمیوں کا کھوج لگایا جائے۔ مطیع اللہ جان صاحب بار بار ہاسپٹل جا رہے تھے، مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ بار بار ریکارڈ اکٹھا کر رہے تھے، تمام ان لوگوں سے بات کر رہے تھے جو عینی شاہدین ہیں، وہ یہ کھوج لگانا چاہ رہے تھے کہ فائرنگ کی زد میں کتنے افراد آئے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب نے باقی سارے صحافیوں کے ساتھ مل کر اس بات کے اوپر زور دیا کہ یہاں پہ ریئل بلٹ فائر کیے گئے ہیں، حالانکہ حکومت اس بات سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اصلی گولیاں نہیں چلیں۔ عالمی میڈیا نے بھی یہ بتایا کہ اصلی گولیاں چلی ہیں، پاکستانی میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ اصلی گولیاں چلی ہیں، لیکن پاکستان کا سوشل میڈیا، جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ وہی کہتا ہے جو ان کے سیٹھ کہتے ہیں، اور سیٹھ وہی کہتے ہیں جو حکم سیٹھوں کو ملتا ہے۔ پاکستانی میڈیا جو ہے یہ کوئی سینسرشپ کا شکار نہیں ہے، پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پورا کا پورا ایک طرح سے بک گیا ہے، اور اس میڈیا کو اشتہاروں کی مد میں خرید لیا گیا ہے، ڈرا کر اور دھمکا کر چپ کروا دیا گیا ہے، اور اس میڈیا کی کیپیسٹی ایک بھی سچ بولنے کی نہیں ہے اس وقت۔ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کے جو کوارڈینیٹر ہیں برائے صحت انہیں موقع پر پکڑا اور ان سے کچھ سوالات کیے، جس سے وہ بہت پریشان ہوئے، اور وہاں بھی معاملہ کھل گیا کہ جناب حکومت کیا کر رہی ہے ہسپتالوں میں۔ اب یہ چیزیں عالمی سطح پہ رپورٹ ہوئی ہیں،
وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن مطیع اللہ جان صاحب کے اینڈ پہ 2-3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. نمبر 1، جو انہوں نے واقعہ ایکسپوز کیا رینجرز کی اور ایف سی کی شہادتوں والا. نمبر 2، مطیع اللہ جان اس بات کا کھوج لگا رہے تھے اور بہت ساری چیزیں سامنے لے کر آئے. بہت سارے اور صحافی بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن مطیع اللہ جان صاحب کنٹینیوسلی اسی کام پر لگے ہوئے تھے کہ زخمیوں اور جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ وہ زخمی کیوں ہوئے اور انہیں ان کی شہادتیں کیوں ہوئیں. تو جو ریئل بلٹس لگی ہیں یہ حکومت کے لیے ایک بڑا سیریس ایشو ہے. یہ عالمی سطح کا بھی ایک معاملہ بنے گا پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے اوپر. اب 2 چیزیں مجھے یہاں پہ آپ کو کہنی ہے. ایک تو یہ کہ مطیع اللہ جان کورٹ رپورٹر ہیں، بنیادی طور پہ عدالتوں کو کور کرتے ہیں اور یہ عدالتوں کی رسپانسبلٹی ہے. اس سے پہلے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ مطیع اللہ جان کا کیس سنتے رہے جب انہیں چند گھنٹے تک اغوا کیا گیا تھا اور ان کو ٹارچر کیا گیا تھا. اب نئے چیف جسٹس پاکستان موجود ہیں. مطیع اللہ کو پہلے اغوا کرنے کا کیس آلریڈی عدالتوں میں ہے، تو اسی مطیع اللہ جان کو دوبارہ اغوا کر لیا گیا ہے. تو جو کورٹ رپورٹرز ہیں جتنے بھی، ان سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں جائیں اور ان کو جا کر یہ کہیں کہ جناب وزیر دفاع کو بلائیں، وزیر داخلہ کو بلائیں اور آئی جی اسلام آباد کو بلائیں اور فوری طور پہ مطیع اللہ جان کو بازیاب کروائیں. یہ اگر رپورٹرز نہیں کریں گے تو یہ آگ پھیلے گی. آپ سارے بھی جرنلزم کرتے ہیں، کل کو یہ آپ کے دروازے پہ بھی آئے گی. باری باری سب کی باری آپ لوگوں کو بھی اغوا کیا جائے گا. جب مجھے اغوا کیا گیا تھا یا اس سے پہلے اور لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا تو باقی لوگ مطمئن رہتے ہیں، لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، یہ رکتی نہیں ہے. بہرحال تمام صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطیع اللہ جان کے لیے آواز اٹھائیں. جو صحافی کل تک جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں چند گھنٹے کے لیے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، جو صحافی اس وقت بہت زیادہ آواز اٹھا رہے تھے وہ اب اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. انہیں بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. پی ایم ایل این مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مریم اورنگزیب اور مریم نواز مطیع اللہ جان کو مطیع بھائی کہہ کے بلاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مطیع اللہ جان انہیں سوٹ کر رہے تھے اور یہ سارے ان کے گھر بھی پہنچ گئے تھے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے گھر میں کون پہنچتا ہے. چیف جسٹس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اور ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ آدمی جو روزانہ ان کی عدالت میں آتا ہے اس آدمی کو اغوا کر لیا گیا ہے. وکلا کو بھی یہ ذمہ داری لینی چاہیے، کورٹ رپورٹرز کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور جو موجودہ حکومت ہے انہیں فوری طور پہ مطیع اللہ جان کو بازیاب کرنا چاہیے. دوسری جانب ناظرین، جو لاشوں والا معمہ ہے یا جو زخمیوں والا معاملہ ہے یہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ رپورٹیں ہیں اور یہ رپورٹیں انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی ہیں. ایک دا گارڈین نے اس کے اوپر لمبا چوڑا آرٹیکل لکھا ہے. نیو یارک ٹائم نے تو اپنے فرنٹ پیج کے اوپر باقاعدہ پاکستان میں ہونے والی فسطائیت کو دکھایا ہے. پراپر طریقے سے انہوں نے فرنٹ پیج کے اوپر بڑا کر کے انہوں نے لگایا اور سارا دکھایا کہ پاکستان کے اندر فسطائیت کس انداز میں ہو رہی ہے. بہرحال جو گارڈین ہے انہوں نے ایمرجنسی میں جو کام کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور ڈاکٹر کے مطابق اس نے 40 اکیلے ڈاکٹر ہیں، باقی ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی، اس ڈاکٹر نے 40 سے زائد زخمیوں کا علاج کیا ہے اور ان میں سے اکثر لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھیں، کئی لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھیں. ڈاکٹر نے بتایا کہ حکام نے مرنے والوں اور زخمیوں کا تمام ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ دا گارڈین نے اس کو لکھا ہے کہ جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سرکار اپنے قبضے میں لے گئی ہے، کہ زخمیوں کا بھی اور جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں جن کی جانیں گئی ہیں ان کا ریکارڈ بھی، اور لاشیں کوئی نہیں مل رہی، پتہ نہیں چل رہا. پاکستان تحریک انصاف ڈیفرنٹ کلیم کر رہی ہے، یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب 20 کہہ رہے ہیں، کوئی 40 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا فگر ہے. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنانی چاہیے فوری طور پہ اور اس کمیٹی کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی اب تک لاشیں ملی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان میں سے کتنے لوگوں کو جو انجری ہے وہ بلٹ انجری ہے، یعنی جن لوگوں کو گولی لگنے سے، جو ریئل بلٹ ہے وہ لگنے سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی ڈیٹا دیا جائے، ان کی تصویریں دی جائیں، ان کے زخم جو ہیں ان کی تصویریں بنا کر لگائی جائے تاکہ ایکسپوز کیا جا سکے. لیکن اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کیوں پیچھے چل رہی ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. یہ برطانوی اخبار جو ہے دا گارڈین، اس نے سرکاری ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فائرنگ سے 17 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. یعنی دا گارڈین کا یہ دعویٰ ہے اور وہ سرکاری ذرائع سے دعویٰ کر رہا ہے کہ 17 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا فگر ان کے ساتھ ابھی نہیں ملتا اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر نے اخبار کو بتایا کہ اموات پر پردہ ڈالنے کے لیے
जो हुक्काम है उन्होंने जाँ बहक होने वाले और जख्मी होने वाले लोगों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। जनाब ये बड़ा क्लियरली द गार्डियन ने इसको लिखा है। अल जजीरा ने हुकूमत के इन तमाम दावों को मुस्तरद किया है कि हुकूमत का ये कहना कि वहाँ पे असली गोलियाँ नहीं चली और लोगों के ऊपर गोलियाँ नहीं जो है वो चलाई गई, तो ये दावा गलत है। अल जजीरा ने कहा जी हमने इसको खुद रिपोर्ट किया है, खुद जख्मी देखे हैं, खुद जो है वो हर चीज़ का मुशाहिदा किया है और खुद हाथ में पकड़ के गोलियां उन्होंने दिखाई। जो यहाँ पे उनके अल जजीरा के रिपोर्टर हैं तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल हुकूमत झूठ बोल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि इस मामले को उठाए वो आपसी लड़ाइयों में जुड़ गई है और ये बाई डिज़ाइन हो रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। और मलबा बुशरा बीबी पे डालने की कोशिश की जा रही है। इस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया है, पहले मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है और ये किसने कहा है और मजबूरी क्या है। शहबाज गिल कहते हैं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने आज हमें ये बात खुद कंफर्म की है कि खान साहब की क्लियर डायरेक्शन थी कि एहतजाज डी चौक में ही होगा। दरमियान में जेल में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश की गई कि खान साहब एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा दें कि एहतजाज संजानी में होगा, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। इसलिए बैरिस्टर सैफ गलत बयानी कर रहे थे कि खान साहब ने संजानी पर रजामंद हो गए थे और ये बुशरा बीबी ने डी चौक की जिद की और खान साहब की बात नहीं मानी। ये बात झूठ है। बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान ने कहा था। बैरिस्टर सैफ ने गलत बयानी टीवी पर बैठकर की है। हमें भी यही गलत बात पॉलिटिकल कमेटी में बताई गई और लगातार ये कहा जाता रहा कि डी चौक जाने का फैसला बुशरा बीबी का था और गलत था। ये सारी गलत बयानी बुशरा बीबी पर मलबा डालने की कोशिश है। ये चीज क्लियर हुई कि बैरिस्टर सैफ उन्हीं का आदमी है जिनका आदमी फैसल वाटा है, जिनका आदमी मोहसिन नकवी है। जैसे शहबाज शरीफ की कैबिनेट में मोहसिन नकवी है जो शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर है, ऐसे ही अली अमीन की कैबिनेट में बैरिस्टर सैफ है जो अली अमीन से ज्यादा ताकतवर है। अब कहने में क्या हर्ज है। अच्छा, दूसरा जी, बुशरा बीबी ने हमें यह बताया कि वो डी चौक से किसी कीमत भी नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने रुकने की पूरी कोशिश की, जहां तक कि दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी से भी उन्होंने निकलने की कोशिश की और ये बात अब दूसरे सोर्सेज से भी कंफर्म हुई है। बुशरा बीबी पर सारा मलबा एक साजिश थी और असल में कत्लेआम करने वालों के चेहरे छुपाने की कोशिश। बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान ने इनको और पार्टी को ताकीद की। ये ट्वीट इसलिए की है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का हक है कि उनका सच लोगों तक पहुंचे। अब ये मैं आपको जरा क्लियरली बता दूं कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को धमकी दी गई है और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खुलकर यह कहा गया है कि इन लाशों पर और उस रात जो भी डी चौक में हुआ इसके ऊपर किसी किस्म की बात नहीं करनी, इसके ऊपर मट्टी डालनी है। और उसके लिए जो तरीकाकार बनाया गया है वो ये है कि टॉक शोज के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं, जो ज़ाती उनके इख्तलाफात बन रहे हैं उन पे और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे बात की जाएगी। टॉक शोज के अंदर उस रात क्या हुआ उस पर बात नहीं की जाएगी। बहुत सारे सहाफ़ी जो पहले खुलकर बात कर रहे थे वो भी इस मामले पर खामोश है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद से मोतीउल्लाह जान का उठा लिया जाना इसका मतलब है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयाँ बढ़ भी सकती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो बाई डिज़ाइन बुशरा बीबी पे अटैक कर रहे हैं या बाई डिज़ाइन ये कह रहे हैं कि डी चौक जाने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ क्यों गए, ये लोग उस पूरे खेल का हिस्सा हैं। जो डी चौक में हुआ उसको छुपाने के लिए जो खेल खेला जा रहा है ये लोग उस खेल का हिस्सा है। अब तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लैरिटी लाने में नाकाम है कि कितने लोग और कितनी लाशें हैं और कितने लोग लापता हैं, कितने लोग जख्मी हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाटा देना पड़ेगा। इंटरनेशनली जो है वो इसकी भरपूर कवरेज हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी पूरा जोर लगा रहे हैं, इस मसले को पूरे तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के अहम ओहदेदारान हैं वो इसके बारे में एक अजीब किस्म का मौकिफ अपना रहे हैं। उनका मौकिफ एक दूसरे के साथ सूट नहीं करता जो इस इशू को नुकसान पहुंचाएगा। उन्हें बैठकर इसके ऊपर बाकायदा हिकमत अमली बनाकर एक मौकिफ देना पड़ेगा और हकायक सामने लाने पड़ेंगे। खून जो है ना वो खुद बोलता है। आप लाशों को छुपाकर भी कत्ल से बच नहीं सकते। ये जो कत्ल हुआ है इसके फ्यूचर में मुकदमे भी दर्ज होंगे और आने वाले वक्त में इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब लाशों का मजाक उड़ाने के लिए जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सहाफ़ी और नून लीग के कुछ सहाफ़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें मौत भूल गई है। यानी इस वक्त तो दुश्मन भी ऐसे नहीं बोलता कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आपका कोई आदमी जो आपका मुखालिफ है आज वो मारा गया, उसकी सोच आपसे मुताबिकत नहीं रखती, तो कल ये मौत आपकी भी हो सकती है।
آپ کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ مشرف دور میں نون لیگ کے لوگوں کو گنڈا کے لفظ سے بلایا جاتا تھا کہ یہ گنڈے ہیں۔ آنے والے وقت میں نون لیگ کو پھر ایک نیا نام دیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک نیا نام دیا جائے گا، اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی یہی ظلم اور یہی ستم ہوگا۔ تو اس کو یہاں روک لیجئے، سیاسی لوگوں کا ہی نقصان ہوگا اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ مثلیتاً بہت سارے ہمارے صحافی جو پہلے بات کرتے تھے وہ اس معاملے پر خاموش ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 17 ہلاکتیں جو ہے وہ اب تک سویلینز کی کنفرم کی گئی ہیں۔ لیکن ایک چیز ناظرین میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کو یہ لوگ دہشت گرد تو کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بھی گملہ اسلام آباد میں نہیں ٹوٹا، کسی کا گھر نہیں ٹوٹا، کوئی اے ٹی ایم مشین نہیں لوٹی گئی، کوئی بینک نہیں لوٹا گیا، کوئی بس کو آگ نہیں لگائی گئی۔ وہاں پہ ہر چیز موجود تھی، مظاہرین چاہتے تو توڑ پھوڑ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ پرامن لوگ تھے، جتنی تباہی ہوئی ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے کی ہے۔ سینکڑوں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، بہت ساری گاڑیاں توڑ دی ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ لوگوں کے سر بھی کھول دیے گئے، لوگوں کی گاڑیاں بھی توڑ دی گئیں۔ تو یہ جناب انقلاب پڑا ہوا ہے، اس قسم کی انہوں نے کوئی مبارکبادیں دی تھیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس لیول پہ جا کر ریاست نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جبکہ ریاست نے ظلم، تشدد اور انارکی پھیلانے والے تمام ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنائے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز میں ماضی کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسے آپ دیکھیے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ 5 سال پہلے جب نومبر کے مہینے میں ہی اسلام آباد میں لانگ مارچ والے آئے ہوئے تھے اور آ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین کو ابھی ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ فوری طور پہ دھرنے والی سائٹ پہ جائے جہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کر دیکھے کہ انہیں کس طرح کی مدد چاہیے اور ان کو ریلیف دی جائے، ان کو مدد دی جائے، جو دھرنے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ وہ اس لیے کہ موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، کچھ بارش بھی ہوئی تھی غالباً، اور اس کے بعد جو ہے وہ سردی کی لہر آئی تھی۔ 5 سال پہلے تو عمران خان صاحب جو لوگ دھرنا ان کے دور میں دے رہے تھے ان کا کس طرح خیال رکھ رہے تھے۔ یہ فرق ہے عمران خان میں۔ عمران خان 2014 میں جب احتجاج کرنے آئے تو بدترین ٹارچر اور تشدد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں جتنے بھی لوگ احتجاج کرنے اسلام آباد آئے انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے خیال رکھا، انہوں نے سہولیات فراہم کی۔ اور آج عمران خان صاحب کے لوگ چند گھنٹے کے لیے صرف ڈی چوک پہ تھے، تو جو ریاست نے بروٹیلٹی کی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ابھی جو لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں مطیع اللہ جان کی طرح اغوا اور غائب کیا جا رہا ہے۔ پیمز اور پولی کلینک اسپتال کے اندر سے ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں آیا، سرکار نے وہاں سے ڈیٹا غائب کر دیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو اس وقت ریکارڈ اکٹھا کر سکتی ہے اور بتا سکتی ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ لاپتہ ہوئے اور کتنے لوگوں کے پاس گولی سے لگنے والا زخم ہے، تاکہ ایکسپوز کیا جائے کہ حکومت نے جو کچھ بھی کیا اس رات کو اسے پوری دنیا میں ایکسپوز کیا جائے۔ ناظرین، اس ویلاگ کو یہاں پہ روکتے ہیں، کچھ چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں اگلے ویلاگ میں۔ انفارمیشن لگاتار آ رہی ہے، اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔